جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے پیر و مرشد، مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے۔ مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے، ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے۔ بات کہہ دوں گا تو کل اس سے مکر سکتا ہوں، ہاتھ روکو مجھے تحریر سے ڈر لگتا ہے۔ جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے، ایسی لکھی ہوئی تقدیر سے ڈر لگتا ہے۔ جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے، ایسے کم ظرف کی تدبیر سے ڈر لگتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان ظفر خان، آپ کے اپنے پروگرام انویلنگ سٹار میں۔ آج یہ شعر ڈیفینیٹلی جو میں نے تھوڑے سے الفاظ پڑھے ہیں، کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرتے ہیں ہمارے پروگرام سے، آج کے موضوع سے۔ اور آج کے موضوع جو ہم نے ماشاءاللہ ڈیزائن کیا ہے، ترتیب دیا ہے اور کوشش کی ہے آپ تمام سامعین تک پہنچانے کی، یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ جس طرح سے اس دنیا میں تشریف لائے اور جس طرح سے انہوں نے پوری اپنی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے پیغمبر جس کے اوپر بہت ساری چیزیں، بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات سے نوازا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہر نبی، ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزات دیتا ہے۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا دیا تھا، اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح پھونکنے کا دیا کہ کسی بھی مردے کے اندر روح پھونک کے اس کو زندہ کر دیتے، کوئی مٹی کا پرندہ بنا کے اس کو جو ہے وہ اڑا دیتے، اسی طرح سے کسی بیمار کو شفا بخشنے کے لیے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو جس طرح کوڑ کا مرض یا دوسری ہیں اس کو شفا بخش دیتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے جو وقت اس وقت جو چیزیں عروج پہ ہوتی ہیں، پیک پہ ہوتی ہیں، اس وقت کے لحاظ سے وہی معجزات ایک سپیریئر کنڈیشن کے اندر، سپیریئر حالات کے اندر باقی جو اس وقت کے طبیب تھے ان سے سپر کرنے کے لیے، اس سے اوپر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے معجزات اپنے پیغمبروں کو نوازتا ہے۔ تو آئیے آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ہمارے سیلیبریٹی گیسٹ، ماشاءاللہ آپ کے مایہ ناز اور آپ کے جانے پہچانے مولانا سلمان ربانی صاحب کے پاس، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اعجاز حسین صاحب۔ محمد اعجاز کو کبھی ہم اعجاز حسین بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی محمد اعجاز بھی کہہ دیتے ہیں۔ آئی ایم شیور دیٹ کہ وہ کبھی بھی مائنڈ نہیں کریں گے۔ السلام علیکم اعجاز بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہم آپ کا نام اکثر چینج کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، آئی ایم شیور دیٹ کہ آپ کبھی بھی مائنڈ نہیں کریں گے۔ کبھی مائنڈ نہیں کیا۔ سلمان بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ پروگرام میں تشریف آوری کا شکریہ۔ ماشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پروگرام ہم نے کیا، حضرت سلمان علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی جو اس وقت تھا، اس وقت کے لحاظ سے جنات کا ایک عروج تھا، جنات کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے، چرند و پرند کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو وہ پاور، وہ طاقت عطا کی تھی اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت جادوگروں کا ایک دور تھا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اوپر عروج دیا تھا اور جادوگروں کو اپنی شکست تسلیم کرنی پڑی۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا، اور آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ سامعین تک، ناظرین تک ہم جتنا ہو سکے آپ کے تھرو، آپ کے توسط اور آپ کے علم سے ان تک پہنچا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ظفر بھائی میں وینس چینل کے انتظامیہ کا اور آپ کا پھر خصوصاً اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس زبردست موضوعات کا انتخاب کیا ہے پروگرام کے لیے، کہ انبیاء کی سیرت لوگوں کے سامنے رکھی جائے اور ان کو لوگوں کو ان سے کچھ حاصل ہو جائے، کوئی سبق مل جائے۔ بے شک۔ تو اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے قبل بھی اپنی ایپیسوڈز میں انبیاء کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی، جی۔ تو آج جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ جی۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل میں نے اس سے پہلے ایپیسوڈز میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کا ایک سلسلہ چلایا ہے۔ جی بالکل۔ اور بنی اسرائیل یعنی اس سے تعلق رکھتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور ان کے یہ آخری نبی ہیں۔ جی، عیسیٰ بنی اسرائیل کی قوم سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ وہ نبی ہیں جو ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی باری آتی ہے، اور اس کے بعد فوراً ہمارے جو آقا نامدار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دنیا میں آئے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ پھر بنو اسماعیل میں ہیں۔ اصل میں ہوا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور دوسرے تھے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو چلی ہے تو ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل ان کا لقب تھا یعقوب کا، تو بنی اسرائیل کا مطلب یعنی اسرائیل کی اولاد۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ایک اعزاز بخشا کہ ان کی نسل میں بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بیٹا نبی، باپ نبی، دادا نبی، یعنی یہ سلسلے کے سلسلے ان کے ہاں چلے ہیں نبوت کے۔
اور تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے ایک تھے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی جو سیرت ہے اور ان کا جو واقعہ ہے یہ بڑا عجیب ہے، اور یہ اپنی پیدائش سے ہی ایک عجیب یعنی عام قانون سے ہٹ کر ان کے واقعات میں ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. جی. وہ اس طرح کہ دنیا کا قانون ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس دنیا میں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک باپ اور ایک ماں اس کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں. بالکل ایسا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کچھ انوکھا ہوا، اور وہ یہ کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. بالکل صرف اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پیدائش میں ان کی ماں کو ذریعہ بنایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کلمہ کن سے پیدا ہوئے. اسی لیے ان کے مختلف القاب دیے گئے، روح اللہ، کلمۃ اللہ. قرآن کریم میں ان کو مختلف جو ہے القابات سے نوازا کہ یہ اللہ کے روح کے سبب پیدا ہوئے اور اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے. تو یہ ایک پیدائش کے وقت سے ہی ایک انوکھا معاملہ ان کے ساتھ رہا. پھر اور اس سے پہلے یہ اچھا ہے، بعض حضرات کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو عقلیت پسند مزاج لوگ ہوتے ہیں ہر چیز میں ریزن اینڈ افیکٹ کو دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے دارالاسباب ہے تو ہر چیز کا کوئی سبب ہوگا، اگر کسی چیز کا سبب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو وہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی. یہ اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قادر علی کل شیء، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، اس کے فیصلے کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہمیں تو یہ ملتا ہے کہ ان کے والد نہیں تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے معاملے میں نہ والد موجود تھا اور نہ والدہ تھی ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. تو یہ اس سے بھی ایک عجیب معاملہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فلسطین کے علاقے، حضرت بی بی مریم کے بیٹے ہیں. جی ہاں، مریم علیہ السلام ان کی والدہ کا نام ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے فلسطین کا ایک علاقہ ہے بیت اللحم، اس میں ناصرہ کے مقام پر ان کی پیدائش ہوئی ہے. اور جب ظاہر سی بات ہے کہ روٹین سے ہٹ کر یہ پیدا ہوئے تو جو گرد و پیش کے لوگ تھے انہوں نے سوالات اٹھانے شروع کر دیے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو وہ ان کو اتنا کرٹیسائز کیا گیا ان کی والدہ کو کہ وہ مجبور ہوئی ان کو لے کر ایک طرف ہو گئی. ویسے ہی ان کی پرورش جو ہے معاشرے سے کٹ کر ہوئی پھر. بالکل صحیح. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ تنقید کے زد میں آ گئی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ عام روٹین سے کس قدر ہٹ کر ہے کہ یہ ماں کی گود میں ہیں، اور ماں کی گود سے ہی انہوں نے اپنی ماں کی صفائی میں مدعا بیان کرنا شروع کر دیا، ماں کی صفائی کو بیان کرنا شروع کیا. قرآن کریم نے بھی اس کو ذکر کیا. قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں کی گود میں فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے. اچھا، ان کی ایک اور اسپیشلٹی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچپن سے ہی نبوت عطا کر دی تھی. ویسے باقی انبیاء کی اگر ہم دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کے حالات دیکھیں، تو نبوت کے لیے عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ انسان کی عقل جو ہے اس میں پختگی تب آتی ہے جب یہ 40 سال سے آگے نکل جائے. 40 سال کا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ میچور انسان ہے، ایک پختہ عقل کا انسان ہے. تو نبوت بھی چونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، فرائض منصب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری کی وحی کو جو اس وقت اترتی ہے اس کو برداشت کرنا. اور اس وحی کی سختی کیا ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ، اسی سے میں پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ران پر اپنا سر مبارک رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے. اسی دوران وحی اترتی ہے. اب جب وحی اترتی ہے اس کی قوت کا اور اس کی طاقت کا اور اس کے زور کا اور اس کے بوجھ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میری ران جو ہے وہ بھاری ہونا شروع ہو گئی. اور ایک وقت ایسا ہے کہ مجھے لگا کہ یہ اب ٹوٹی کہ تب ٹوٹی، اتنا اس کا بوجھ تھا. حالانکہ اس سے پہلے نبی علیہ السلام کا سر مبارک اس پر رکھا ہوا تھا لیکن کچھ محسوس نہیں کیا تھا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وحی کا بوجھ کیا ہے. اور اس کو تو قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ، کہ اگر اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ جو ہے اس کلام کی بدولت اور اس کلام کی وجہ سے یہ ریزہ ریزہ پارا پارا ہو جاتا ہے اور یہ جھک جاتا ہے. بالکل وحی کی اپنا ایک جلال ہوتی ہے وحی کی. بالکل ایسی. اجاز بھائی، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا جو ہے وہ قبول کی. اور اس میں اب جو ہمیں ملتا ہے، اور قرآن جی سے میں
جو ہے وہ ضرور پوچھنا چاہوں گا سلمان صاحب سے، لیکن آپ سے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا وہ جو دعا مانگی گئی تھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس نزول ہوگا حضرت امام مہدی کے دور کے اندر، جی بالکل، پھر وہ آئیں گے، پھر وہ امامت کرائیں گے، تو ذرا تھوڑا سا اگر بیان کر سکیں۔ اچھا اس میں یوں ہے کہ یہ اگر میں تھوڑا سا پیچھے سے سمجھاؤں جی، کہ جب یہ واقعہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ اوپر اٹھا لیا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یہودی ان کے دشمن ہو گئے تھے، اور یہودیوں نے ان کا ایک شاگرد جس کا نام یہودا اسکریوتی ہے، اس کو انہوں نے 30 دینار پہ جو ہے وہ مخبری کے لیے رکھ لیا تھا کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں جاتے ہیں، تاکہ ہم وہیں پر ہی پہنچ کے ان کا گھیرا تنگ کریں اور ان کو ہلاک کر دیں۔ اچھا اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو وہاں کے بادشاہ تھے، عالم بادشاہ، یہودی عالم بادشاہ، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین پھیل رہا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، تو ان کو اپنے دین کی فکر ہو گئی، تو انہوں نے کیا کیا اس وقت یعنی کہ دین کا کمپٹیشن جو ہے شروع سے چلتا ہوا جیسے آج کے دور میں بھی یہ فرقے بنے ہوئے۔ اچھا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وقت کے بادشاہ کو، یہودی تھا، اس کے کان بھر دیے کہ ایک طرح سے کہیں کہ مس گائیڈ کیا کہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی بادشاہت چھیننا چاہتے ہیں، آپ کی بادشاہت کے دشمن بنے ہوئے، تو آپ تو پھر آپ کی کوئی قوم نہیں رہے گی، آپ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ تو اس وقت جو سزائیں ہوا کرتی تھیں وہ یہ ہوا کرتی تھی کہ سولی ٹانگ دو، زیادہ سزائیں لمبی چوڑی بھی نہیں ہوتی تھیں، صرف ایک سزا ہوتی تھی کہ سولی ٹانگ دو، سولی ٹانگ کے پہ ہاتھ پاؤں پہ کیلے لگا کے اس کو جب تک وہ رہتا تھا، پڑا رہتا تھا، وہ مر جاتا تھا اسی وقت ہی۔ تو یہاں سے پھر یہ انہوں نے دعا مانگی کہ مجھے جو ہے، جو آپ نے ابھی ذکر کیا، تو وہ اللہ پاک نے دعا قبول کی، اور پھر جو اکثر مفکرین کی یہ رائے ہے کہ جو یہودا تھا، جو ان کا 30 دینار پہ بک گیا تھا، اسی کو ہی اللہ پاک نے مشابہت دی، اور پھر یہودیوں نے اسی کو ہی سولی ٹانگ دیا۔ اور اچھا یہاں پہ یہودیوں کا الگ ہے، عیسائیوں کا الگ اس پہ وہ ہے کانسیپٹ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے پہ مانتے وہ بھی یہی ہیں یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی ٹانگا گیا تو وہ 3 دن وہ قبر میں رہے، اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اٹھا لیا۔ اس میں متضاد بیانات ہیں۔ اٹھایا زندہ، ہم کہتے ہیں کہ اٹھایا زندہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک سے دعا کی، انہوں نے اٹھا لیا، کیونکہ انہوں نے جو آپ نے کہا کہ امت مسلمہ میں مجھے دوبارہ لائیں، تو وہ جب دمشق کی مسجد دمشق کی سفید مینارے پر ان کا ظہور ہوگا، اس وقت ہوگا۔ ان کو قیامت کی نشانی بھی کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کو۔ اچھا اس میں یہاں پر یہ بھی ملتا ہے سلمان بھائی کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر آپ کا نزول ہوگا واپس، اور پھر سیڑھی لگائی جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئیں گے، اور اس وقت نماز کا ٹائم ہو رہا ہوگا، حضرت امام مہدی جو ہے وہ نماز کرانے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو وہ پھر پیچھے آ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ جماعت کریں۔ اس میں تھوڑی سی کریکشن کر دیں گے ہماری؟ جی بالکل، میں ذرا اس کو پیچھے سے جوڑ دوں۔ جی ضرور کہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے یہ شروع سے ہی عام قانون فطرت سے ہٹ کر ان کی زندگی میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ اچھا جب عیسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اس دور میں ان کی آمد ہوئی ہے جس دور میں عیسیٰ علیہ السلام سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی نبوت چلی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اچھا ہوتا کیا تھا کہ کوئی بھی پیغمبر جب چلا جاتا تو اس کی قوم جو تھی وہ کچھ عرصے بعد مختلف غلط عقائد کا شکار ہو جاتی ہے، اور ان کے اندر طرح طرح کے رسوم و رواج اور غلط جو ہے عقائد اور نظریات تھے وہ آ جاتے تھے، اور شرک وغیرہ کی یہ جو ہے نا اپنے راہ راست سے ہٹنا، یہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور آئی تھنک ابھی بھی بالکل ہر امت کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنے راستے سے ضرور ہٹتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہوں گا آپ لوگوں کی اجازت سے، اور واپس ہم یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویورز چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف۔ ویلکم بیک ویورز۔ جی سلمان بھائی، جی میں بریک سے پہلے اسی پر گفتگو کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کس صورتحال میں ہوئی، کس موقع پر ہوئی اور کیا ماحول تھا۔ تو وہ جب یہود اپنے راستے سے ہٹی ہے، حق کے راستے سے، اور وہ گمراہی کی طرف گئی، ان کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی۔ ایک تو عقیدے کے لحاظ سے کہ وہ شرک میں پڑ گئے،
اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر فسق بہت زیادہ پھیل گیا، اور تیسرا یہ کہ وہ بہت اتنے جری ہوئے کہ بسا اوقات وہ انبیاء کو قتل تک کر دیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ وہ اصل میں بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری نعمتیں ہوئی، جیسے کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے اس پر تذکرہ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ ناز دیا تھا، بالکل ایسے ہی. تو اسی ناز کی وجہ سے یہ کیا ہوئے آگے چل کر انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، تو یہ اتنے جری ہو گئے کہ سم ٹائم انبیاء تک کو قتل کر دیا کرتے تھے. تو یہ ایک ان کی خرابی ہوئی. اور پھر دوسرا یہ کہ جو دین موسوی تھا اس میں یہ تحریف کر دیا کرتے تھے، جو تورات ان کو دی گئی تھی تو یہ اپنی منچاہی فیصلے جو ہے اس کے ذریعے کر دیا کرتے تھے. اس میں میرے خیال میں صرف اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں قیامت کے دن تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، اور اس میں ایک لفظ نہیں، ایک زیر زبر کی بھی چینج پاسبل نہیں اور نہ ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنے اوپر ایک ذمہ لیا ہوا ہے. باقی جتنی کتابیں نازل ہوئی، جتنے صحیفے نازل ہوئے، جتنے پیغمبروں کے، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چینجنگ چلتی رہی. اسی میں اگر میں بات کروں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی، تو انہوں نے بھی تقریباً 4 جو ہے ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی انجیل تھی، جو 4 انجیل بنی. اجاز بھائی 4 انجیل ڈیوائڈ کر لی تھی، ایک طرح سے 4 فرقے بن گئے دوسرے لفظوں میں، ایسے ہی ہے. جی بالکل. ہوا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، جب ان کو وفات تو نہیں اٹھا لیے گئے، ان کے نزدیک تو وفات ہی ہوئی ہے یہودیوں کے نزدیک. ان کی قوم کے لحاظ سے وہ یعنی کہ فوت ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اپنے پاس آسمان پہ بلا لیا تھا. بالکل. جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ زندہ اٹھا لیا گیا تھا ان کو. اچھا، ان کی اٹھائے جانے کے بعد فرقے بن گئے. فرقوں میں پھر یہ ہوا کہ 21 انجیلیں بنی، پھر ان کو شارٹ لسٹ کیا انہوں نے بعد میں. قرآن دازی ایک الہامی ایک کہلائی جاتی تو سکے چلے الہام ہو جائے گا، ہم قرآن دازی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو وہ الہام ہی کہلاتا تھا اس وقت. قرآن دازی کی انہوں نے 4 انجیل سلیکٹ کی جو کہ ابھی تک چل رہی ہیں، جس میں کہ متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کی انجیل کہلاتی ہیں. لیکن ان میں بھی اتفاق نہیں ہے، ان انجیل میں بھی، کہ یہ وہی ہیں، انہی کے ہی نسخے ہیں، یا ان میں بھی رد و بدل کی گئی ہیں. کیونکہ رد و بدل تو پھر 21 بنی تو پھر باقیوں میں کیا گارنٹی ہے کہ ان میں رد و بدل نہیں ہوئی ہوگی. تو یہ اس طریقے سے 4 انجیل ابھی تک رائج ہیں اور ان کو فالو کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہے ان کو اپنے فرقے کے مناسبت سے. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا دوبارہ تو یہ سارے فرقے وہ ختم کریں گے، جہاد ہوگا اور پورے دنیا میں دین پھیلے گا. اور ایک مثال یہ بھی دی جاتی ہے کہ اتنا امن ہو جائے گا کہ بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور مطلب خوف ختم ہو جائے گا کہ کسی کا ڈر نہیں رہے گا، بکری اور شیر ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھائیں گے، اور اس طریقے کی جو مثالیں دی جاتی ہیں. اس وقت سلمان بھائی یہ بتائیے کہ کیا جو کون سی ایک ایسی کتاب ہے یعنی کہ مذہب عیسائی کے لحاظ سے کہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں نیئر اباؤٹ ہے؟ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور جیسے کہ میں بات کو پیچھے سے جوڑوں گا کہ جب یہودیوں نے ان کے خلاف سازش شروع کر دی، کیونکہ وہ تو ان کو پکارنے لگے، للکارنے لگے کہ آپ غلط عقیدوں پر ہیں، غلط رسم و رواج پر ہیں، تو انہوں نے ان کے خلاف وقت کے جو حاکم تھے، یونان کے حاکم یا روم کے حاکم، اس کے خلاف کان بھرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے ان سے فیصلہ صادر کروایا. نعوذ باللہ قوم اتنی بہک گئی تھی راستے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھر جب کتاب اللہ نازل ہوئی قرآن مجید، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. وہ اسی سے ریلیٹ کر کے یہ آیت نازل. تو ہوا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب وقت کے حاکم کے کان بھرے گئے تو انہوں نے فیصلے دیا کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے. تو جب فیصلہ ہوا اور ان کو لے جایا گیا، اس زمانے میں یہ قانون تھا کہ جس شخص کو سولی دی جاتی وہ اپنی وہ سولی خود لے کر جاتے. اچھا، سولی وہ بندہ خود لے کے جی ہاں اپنے کندھوں پر سوار کر کے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی انداز سے لے کر جایا گیا. ہوا کیا اللہ اچھا، اس میں تھوڑی دیر پہلے اجازت میں نے بتایا تھا کہ شباہت اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور انہی کی شباہت کا ایک دوسرا شخص جیسے کہ کہا جاتا ہے یہودا ان کا نام تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ان کو دے دی. اور وہ یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا گئے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن بھی اس کو ذکر کرتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ انہیں سولی دے گئی جیسے کہ عیسائیوں کا نظریہ ہے.
ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے ساتھ مشابہت کا معاملہ ہوا، ان کو ایسا لگا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا. تو چنانچہ ہوا کیا کہ عیسائیوں نے جب ان کا یہ عقیدہ بنا اور یہ سوچ ان کی بنی کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا ہے، اور جہاں پھر ان کو رکھا گیا تھا تو ان کے ہاں نا پھر اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، ان کے ہاں بھی کوئی پختہ نالج نہیں ہے، یعنی پکی بات ان کے پاس بھی نہیں ہے. چنانچہ آپ کو بھی نا ان میں ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ملیں گے، ڈفرینٹ نظریات ملیں گے آپ کو. تو کچھ نے یہ کہا کہ 3 دن بعد عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے اور وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو راستے میں ان کو پھر دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے کس نے دیکھا. اس میں بھی ایک عجیب بات میں آپ کو دیکھوں، جو عیسائی مذہب ہے، جو اس وقت کا مذہب تھا وہ تو حقیقی مذہب تھا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ چینجز آئی ہیں، بہت زیادہ تغیرات و تحریفات ہوئی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ مر جانے اور ان کے دوبارہ اٹھائے جانے کا جو نظریہ عیسائیوں کا، یہ اس لیے بھی غلط ہے کہ آپ کو ان کی کتابوں میں جو ریفرنس اس کا ملے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو صرف 3 خواتین نے دیکھا جاتے ہوئے. یعنی اس بات کا سورس کیا ہے کہ دوبارہ زندہ ہوئے خواتین، اور خواتین بھی 3، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، لہٰذا اس پر ان کا پورا ایک نظریہ کھڑا ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے دی گئی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تو اس کے بعد قیامت جب آئے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں گنوائی ہے. ان 10 بڑی نشانیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دوبارہ نزول کی نشانی ہے، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا، اب دوبارہ ان کو قیامت سے پہلے اتارا جائے گا. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. آج کل کچھ حضرات ہیں ہمارے اندر بھی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو نہیں مانتے، قرآن کریم نے بڑی صراحت سے ذکر کیا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اترنا. اور جیسے کہ اجاز بھائی نے بھی کہا کہ روایت میں بھی ملتا ہے بلکہ کہ وہ دمشق، مشرقی دمشق کے مینارے کے قریب اتریں گے، اور یہ شام، دمشق شام کا ایک بلکہ دارالحکومت ہے وہاں کا آج بھی، وہاں پر ایک مسجد ہے، اس کے مینارے پر یہ اتریں گے. اچھا، ان کے اترنے کی صفت کو بھی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان پر زرد چادر ہوں گی، اور یہ 2 فرشتوں پر ہاتھ دیے ہوئے ہوں گے، اور 2 فرشتوں کے سہارے یہ وہاں سے اتریں گے. جس وقت یہ اتریں گے، چونکہ وہ آسمان سے تازہ تازہ آ رہے ہوں گے، تو ان کے بالوں سے نا پانی ایسے ٹپک رہا ہوگا جیسے موتی کی شکل میں، یہ یعنی بالکل تازہ حالت میں، فریش حالت میں وہ اتر رہے ہوں گے. وہاں سے اترنے کے بعد جیسے کہ پھر اعجاز بھائی نے اس طرف اشارہ کیا، اس سے پہلے ماحول یہ ہوگا، جی میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں اس میں، کہ بہت زیادہ دنیا میں قتل و قتال اور غارت گری اور فساد مچا ہوا ہوگا. تو حضرت امام مہدی جو ہیں وہ مسلمانوں کو فتوحات نہیں مل رہی ہوں گے، ہر طرف سے مسلمان مصائب اور مشکلات، جیسے کہ آج کل بھی یہی حالات چل رہے ہیں، مسلمان بہت زیادہ پریشان ہیں ہر طرف سے. امام مہدی بھی وقت کے آخری امام ہیں. بالکل، امام مہدی جو ہیں وہ آئیں گے، اور وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کی شباہت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوگی، اور وہ آئیں گے اور اس امت کو لیڈ کریں گے، اور لیڈ کریں گے. لیکن ہوگا کیا کہ فتوحات جو ایک کہتے ہیں نا فیصلہ کن فتح، وہ مسلمانوں کو پھر بھی نہیں مل رہی ہوگی. اسی اسنا میں دجال آئیں گے، اور دجال تو پھر اس کی طاقت کا پھر آگے چل کر انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ اس کو کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر طاقت دی ہے، اور وہ کس قدر فتنے کا ذریعہ بنے گا. تو دجال کا مقابلہ بھی امام مہدی اپنے تئیں تو کریں گے، لیکن اس کے مقابلے کے لیے اصل میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے، جو آگے چل کر پھر ان سے مقابلہ کریں گے. بالکل صحیح. جی جی. اچھا، اس میں جو ہے میں تھوڑی سی اور ایڈ کرتا چلوں، جو ابھی انہوں نے سلمان صاحب نے کہا کہ کچھ فرقے ہیں جو نہیں مانتے اس کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ ظہور پذیر ہوں گے، اور اس میں یہ کہ قرآن پاک نے صاف صاف کئی صورتوں میں، ایک نہیں متعدد صورتوں میں اس بات کو بتا دیا ہے کہ دوبارہ ظہور ہوگا. کچھ نشانیاں، کئی لوگ کہتے ہیں لاجک پہ بھی اللہ پاک نے لاجک دی ہے، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ریفرنس ہے قرآن کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود سے عمر کامل تک بات کریں گے لوگوں سے. عمر کامل کب ہوتی ہے؟ انسان کی 40 سال پہ. اس کا مطلب ہے 33 ایئرس، 33 سال پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا، اور باقی اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ دوبارہ آئیں گے تو ظہور ہوگا ان کا. تو یہاں سے ایک لاجک بھی لوگوں کی تھوڑی سی کلیئر ہو جائے گی کہ ہاں یہ لاجیکل بھی ہے، اور ایک کہہ دیا تو کہہ دیا. ایک لاجک کو بھی، اگر آج کل تو لوگ لاجک کو مان رہے ہوتے ہیں نا زیادہ تر، تو وہ لاجیکلی بھی، ہاں جی، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی، کیونکہ اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے جیسے بتایا کہ ہر دور میں ہر پیغمبر، ہر نبی کو معجزہ دیا جاتا تھا جو کہ اس کو سپیریئر کرتا تھا، تبھی اس کی بات مانی جاتی تھی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا اور ہاتھ جو ہے روشن کرنے کا معجزہ دیا، تو اس وقت یہ پیک پہ تھے. سانپ بنا دینا، کیونکہ جادوگر ہی سمجھتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، یہ واقعی کوئی
ان کو علم دیا گیا ہے, اللہ پاک سے ان کا کنیکشن ہے, یہ بندہ ویلڈ ہے, اس کی بات مانو اور سنو. اچھا, اس وقت بھی بنی اسرائیل فالو کر رہی تھی. ابھی بھی یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہی لیڈ کر رہے تھے, لیکن بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہی جب انہوں نے فرعون سے نجات دلائی اور پھر آگے جو ہے سلسلہ چلا, ان کو قوم ملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, تو بھی یہ ناشکری قوم رہی. ہر دفعہ ٹیسٹ کرتے تھے کہ ہمیں یہ لا دو. خوان کا انہوں نے فرمائش کی کہ اللہ سے ہمیں خوان کھانے پینے کا جو سلسلہ ہے وہ کروا دو, تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی تو وہ پوری ہوئی. پھر ٹیسٹ کرتے رہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان پہ کئی عذاب آئے جب انہوں نے ان کے ساتھ کیا کہ اس دفعہ ہم ایمان لائیں گے, ابھی یہ عذاب ہم پہ ختم کروا دیں, جس میں کہ مینڈک کا اور خون کا اور باقی دوسرے جوؤں کا عذاب تھا. تو یہ ہر دفعہ یہ نافرمانی کرتے رہے, اپنی بات سے مکرتے رہے کہ اب ایمان لے آئیں گے, اس دفعہ ہم پہ سے عذاب ٹال دو. تو یہ خوان کا بھی اسی میں ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کی کہ ہمیں بھی اللہ پاک سے خوان نازل کروا دے, ہم اور ہمارا ایمان پختہ ہو جائے گا. یہ اب جب من مانی اس پہ اللہ پاک اگر دے دیتے ہیں پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر اس پہ عذاب ہی آتے ہیں. ایک بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے کہ ایمان نہ لائے. ہمارے ایمان کا میں سلمان بھائی کو اٹینشن تھوڑی سی کرتا ہوا چلوں کہ امن تو باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسولہ و باللہ الیوم الآخر. ہم مسلمانوں کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر اور اس کی تمام نازل کی ہوئی کتابوں پر اور یوم آخرت پر. ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی وہ بلیسڈ قوم ہے کہ جس میں ہم ہر نبی کو پہچاننا, ہر نبی کو ماننا ہمارے اوپر فرض ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر کسی ایک نبی کو پیغمبر کو ہم نہیں مانتے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کو نہیں مانتے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اور اگر ہم آخرت کے دن کے اوپر نہیں مانتے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. تو آج کل کی جو جنریشن ہے اعجاز بھائی, وہ بتائیں کہ وہ آخر کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں. کیا وہ بھی ہمارے مسلمان بچوں میں سے, مسلمان بہن بھائیوں میں سے, کہ جہاں پر بول دیا کہ آمنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسولہ و باللہ الیوم الآخر, تو پھر ان کیا شک رہ جاتا ہے؟ ظفر بھائی اصل میں ہم بٹے ہوئے فرقوں میں, جی فرقوں میں بٹے ہوئے, تو کوئی فرقہ فالو کر رہا ہے, کوئی تو اس میں بھی تضاد ہیں. ہم ایکچول دین کی طرف آئے ہی نہیں ہیں. تو یہ دین ایکچول تب ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, سارے فرقے ختم ہو جائیں گے جتنے بنے ہوئے, صرف ایک دین کامل رہے گا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلایا ہوا. اور یہ فرقوں کا آپ نے بہت اچھے یاد دلایا. میں سلمان بھائی سے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ آنے والے دنوں میں ایک اور ایپیسوڈ مجھے آپ کے ساتھ کرنا ہے فرقوں کے اوپر, فرقہ واریت کے اوپر, کہ آخر کیوں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر میں واپس آپ سے کنٹینیو کرانا چاہوں گا کہ جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس نزول ہوگا اور وہاں سے پھر دوبارہ سے جب وہ امامت کرائیں گے, نماز کا ٹائم ہوگا, حضرت امام مہدی علیہ السلام کو جو ہے آ کے ملیں گے. جی میں اسی پر آؤں گا انشاءاللہ. اس سے پہلے میں ایک ان کے معجزات کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دوں. قرآن کریم نے ذکر کیا ہے ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے اس میں یہ تھا کہ وہ مادرزاد اندھے کو اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بینائی آ جاتی تھی. یعنی کہ جو بچپن سے ماں کے پیٹ سے اندھا نابینا پیدا ہوا ہے, اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی تھیں, بینائی واپس اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے بینائی واپس. یہ قرآن جی فرما رہا ہے, ذکر کرتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. اسی طرح جو برس کی بیماری ہے اس پر بھی وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کو شفا مل جاتی تھی. بالکل صحیح. وَأُحْيِي الْمَوْتَى, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے, بالکل. اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب قیامت کے قریب دوبارہ ان کا نزول ہوگا, وہ اتریں گے, تو اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ عیسائیت کی پرچار کے لیے نہیں آئیں گے, یعنی اپنے دین عیسوی کے لیے, بلکہ وہ اسی امت کے ہی کا ایک حصہ بن کر آئیں گے. ایک تو یہ اعزاز ہے. دوسرا اعزاز یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور اس وقت حضرت امام مہدی اور باقی جو ان کا لشکر ہوگا وہ پورا جب موجود ہوگا جامع مسجد دمشق میں جہاں ان کا نزول ہوگا, تو حضرت امام مہدی کو وہ یہ اعزاز بخشیں گے جو اسی امت کے ایک فرد ہیں کہ آپ نے امامت کرانی ہے. چنانچہ حضرت امام مہدی ہی امامت کرائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پیچھے تابع بن کر ان کی جو ہے. جی ہاں, عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت امام مہدی کی امامت میں نماز پڑھے. بالکل ایسے, بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا آپ نے مجھے کلیئر کر دیا. تھوڑا سا کنفیوژن تھی یہاں پر, میں ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہوں گا. یہ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف.
ویلکم بیک ویورز. جی سلمان بھائی, آپ بتا رہے تھے کہ امامت جو ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کرائیں گے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی امامت کے اندر پیچھے نماز پڑھیں گے. بالکل, یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک اعزاز بخشیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئیں گے اور اس امت کے ایک فرد کے اقتداء میں وہ نماز پڑھیں گے. بالکل صحیح. اس کے بعد ہوگا کیا کہ یہ اپنے مشن پر نکل جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا جیسے ہی نزول ہوگا, دجال تو پہلے بہت فتنہ اور فساد مچا رہا ہوگا, ہر جگہ اس کو اتنی وہ قدرت ہوگی اللہ تعالیٰ نے دی ہوگی لوگوں کو آزمانے کے لیے کہ وہ لوگوں سے کہے گا کہ میرے ہاتھ میں جنت میں بھی رکھ سکتا ہوں آپ کو, اور آپ کے لیے جہنم بھی بنا سکتا ہوں. حالانکہ حقیقت میں جو وہ جہنم دکھا رہا ہوگا مومنوں کو, وہ حقیقت میں جنت ہی ہے. حدیث میں بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ وہ جو آزمائش ہوگی وہ آسانی ہوگی, لیکن لوگوں کو نظر ایسا آ رہا ہوگا کہ یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے, اور اگر اس کی بات ہم نے نہیں مانی تو ہم تو جہنم میں گویا کہ چلے جائیں گے. بالکل صحیح. تب اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر پائے گا. وہ جہاں ایمان کمزور ہوں گے وہ بہک جائیں گے, وہ بہک جائیں گے, اور 2/3 لوگ بہک جائیں گے اتنی بڑی تعداد میں. اور ہر نبی نے اپنی امت کو, یہ اتنا بڑا فتنہ ہے دجال کا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حوالے سے بہت زیادہ یعنی صحابہ کرام کو بیدار رکھا کرتے تھے, بلکہ وہ تو ایسے ان کو اس حوالے سے انہوں نے اویئرنیس دی ہوئی تھی کہ ہر وقت وہ بیدار رہیں کہ کسی بھی وقت اگر ان کا نزول ہو سکتا ہے, یعنی ان کو اس طرح ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا. چنانچہ ابن سیاد کا ایک واقعہ وہ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ذکر کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دجال جو ہے وہ ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے کہ نمک جو ہے پانی میں پگھل جاتی ہے. بالکل صحیح. اس کے ان کے رعب اور ان کے دبدبے سے. چنانچہ آج بھی اسرائیل میں لد نامی ایک مقام ہے جہاں پر ان کا ایئرپورٹ بنا ہوا ہے. اس لد نامی مقام میں ایک کنواں ہے, اس کنویں کے قریب جا کر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے. تو اس طرح ان کا خاتمہ ہو جائے گا. اچھا, ایک انٹرسٹنگ بات یہاں پر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہر جگہ امن و امان ہوگا. اچھا, یہ جو عیسائی ہیں نا, جیسے کہ شروع میں اعجاز بھائی نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ ہمارا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا تینوں کا یہ نظریہ اور تصور ہے کہ مسیح آئیں گے. یہودیوں کے دور میں یعنی تورات میں اس بات کی ان کو پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ ایک مسیح نے آنا ہے, جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی تھا. لیکن یہودیوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے ان کو نہیں مانا کہ ہم ان کو نہیں مانتے, ہم جو ہے ہمارے مسیح کوئی اور ہیں. وہ دجال کی طرف اشارہ ہے ان کا, اور وہ دجال ہی کا انتظار کر رہے ہیں. عیسائیوں کا بھی عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ مسیح نے آنا ہے. اور وہ کس طرح کا انتظار کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے دی گئی تھی اور 3 دن تک وہ دنیا میں پڑے رہے, اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. اچھا, وہ بھی آسمان پر اٹھائے جانے کے قائل ہیں, لیکن وہ قیامت میں اتارے جائیں گے. تو وہ اس مسیح کے انتظار میں, مسلمان بھی مسیح کے انتظار میں ہیں, لیکن وہ اس مسیح کے جس کو سولی پر نہیں لٹکایا گیا بلکہ زندہ اٹھا لیا گیا قیامت سے پہلے. تو ہم تینوں اس حوالے سے جو ہے انتظار میں ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو ہمارا ہی نظریہ ثابت ہوگا, جو اسلام کا نظریہ ہے وہ عیسائیوں کو سمجھائیں گے. تو وہ جو عیسائی ہے وہ بھی انہی کے ساتھ کیا ہو جائیں گے, ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ جو ہے اسلام کو قبول کر لیں گے. تو اس طرح ایک اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم ہو جائے گی. اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی تو روضہ رسول کے اندر آج بھی ایک مقام ہے, ایک قبر کی ایک جگہ ہے جو خالی رکھی ہوئی ہے, اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رکھی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوگی تو وہاں پر ان کو پھر دفنایا جائے گا. سبحان اللہ. تورات, زبور, انجیل, قرآن مجید, جی ٹھیک ہے, 4 کتابیں جی اللہ تعالیٰ کی نازل کی گئیں جو پراپر کتابیں, باقی صحیفے ہیں. جی ٹھیک ہے. پھر ساتھ میں اہل کتاب کہا گیا, جن کے وہ پیغمبر اور ان کی قومیں جو ہے وہ اہل کتاب ہیں جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئی. پھر اہل کتاب کے ساتھ اس وقت کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہے. یہاں پر بڑا ایک کنفیوژن سی چلتی ہے, اور ہمارے ہاں کہ نہیں جی اہل کتاب کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, کیا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا. ایک بہت ہی زیادہ ایک اس کو اگر آپ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کلیئر کریں. جی میں ضرور کرتا ہوں. اس حوالے سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ رائج ہے اور مشہور یہ ہے کہ آسمانی کتابیں صرف 4 ہیں. یہ 4 نہیں ہے, یہ 104 ہے. 104 جو ہے وہ مشہور کتابیں ہیں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن مجید. اس کے علاوہ 100 صحیفے ہیں, جیسے کہ سورۃ الاعلیٰ میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے, صحف ابراہیم و موسیٰ. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے بھی معذرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے. اس طرح باقی انبیاء, آدم علیہ السلام کے صحیفے ہیں یا جو اور انبیاء ہیں, یعنی کہ وہ جو صحیفے ہیں وہ بھی کتاب میں شامل ہوں گے. وہ بھی مکمل شریعت تو نہیں ہے, لیکن وہ صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر امت کو دیے گئے, یعنی اس میں ان کے لیے انسٹرکشنز تھی, ہدایات تھی. تو 104 یہ تعداد بنتی ہے. باقی آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف.
آپ نے پوچھا کہ اہل کتاب بڑا سے سینسٹیو سا سوال ہے. ہاں بڑا حساس سا سوال ہے. آپ نے پوچھا کہ اہل کتاب سے شادی اور نکاح کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, تو اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. وہ ڈیٹیل یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں, جو اپنے آپ کو اہل کتاب مانتے ہیں, کیا ان کے عقائد وہی ہیں جو اس وقت عیسائیوں کا اصل عقیدہ تھا. کیونکہ ہم بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ عیسائیوں نے اپنے دین میں تحریفات کر دی ہیں, وہ عیسیٰ کو خدا تک ماننے لگے ہیں. اور آج کل جو نظریات ہیں, اگر ان میں کوئی ایسا ہے جو اپنے اصل ان نظریات پر قائم ہے, تو ان کے ساتھ بالکل نکاح ہو سکتا ہے, اہل کتاب سے نکاح کرنے کی اجازت ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, جو بھی وقت کا پیغمبر ہے, اس کو اگر وہ پیغمبر مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا بندہ مانتے ہیں, پھر تو اور جو ان کے نظریات تھے اسی پر وہ جو نظریات اسی کے اوپر اگر ہیں, فالوورز ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. جی, جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا, اصل میں عیسائی مذہب میں ہوا کیا, یہ بگاڑ پیدا کہاں سے ہوا, اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. کہ عیسائی, جیسے کہ حواری قرآن میں بھی ذکر ملتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ انصار تھے, یعنی ان کے کچھ مددگار پیدا ہوئے, اور یہ مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے غریب لوگ تھے. کچھ دھوبی پیشے سے تعلق رکھتے تھے, کچھ اس طرح عام جو ہے کام کاج اور مشقت کرنے والے پیشے سے تعلق رکھتے تھے. تو ان میں ایک حواری تھا, ان کا نام تھا پولس. یہ جو پورے دین عیسوی میں بگاڑ پیدا ہوا ہے, یہ اس پولس کی تصنیفات سے ہوا ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام کے نظریات تھے, یا ان کے جو عقائد تھے, یا ان کے جو فرامین تھے, یا ان کی جو تعلیمات تھی, یا جو انجیل کی تعلیمات تھی, وہ بالکل پیچھے رہ گئی. اور جو پولس تھا, اس نے اپنے نظریات کو بائبل اور انجیل کا نام دیا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا. تو یہ خرابی وہاں سے پیدا ہوئی. بہرحال ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ جو اصل عیسائی نظریات پر قائم ہو, اہل کتاب کا جو اپنا عقیدہ ہے, اگرچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتے ہوں پیغمبر, تب بھی ان سے جو ہے نکاح ہو سکتا ہے, لیکن وہ اپنے نظریات پر ہی نہ ہو, اس میں اتنی چینجز وہ کر لیے ہوں اور وہ اصل نظریات سے ہٹ گئے ہوں, تو ان سے پھر نکاح کرنا درست نہیں ہے, کیونکہ وہ عیسائی ہی نہیں. تھوڑا سا سینسیٹیو کویشچن ہے اجاز بھائی, جی اس میں آپ چاہیں تو سلمان بھائی کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. بالکل. سوال میرا وہیں کا وہیں ہے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا. یہاں ہم نے کسی اور مذہب کو, یہودی مذہب کو, عیسائی مذہب کو تو ہم نے کہہ دیا, یا کسی اور مذہب کو کہہ دیا, یا کسی بھی پیغمبر کے فالوورز کو کہہ دیا کہ اہل کتاب اگر وہ اپنے اس کے اوپر فالو کرتے ہیں اور پراپر مانتے ہیں تو نکاح جائز ہے. تو کیا جو ہمارے مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, جو کیا وہ پھر پراپر ہیں؟ دیکھیں ہمارے مسلمان تو ابھی ہم نے دیکھے ہمارے مسلمان کس طرح کے صبح اٹھتے ہیں, قرآن کی طرف دیکھتے نہیں ہیں, حالانکہ قرآن ڈیلی بیسس پہ آپ پڑھیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ کئی لوگ جو ہیں ابھی اپنی روٹین میں اس چیز کو لائے ہیں. اور جو ایک پراپر ایک مسلمان, تو ایک الگ بات ہے, کوئی اپنے آپ کو, آج میں بھی نہیں کہہ سکتا, اللہ میرے لیے بھی آسانیاں کرے, کہ کوئی روز محشر میں اپنے حساب کی بیس پہ کوئی جنت میں جا پائے گا, تو وہ اللہ کی بخشش ہوگی جو ہمیں جنت میں داخل کرے گی. اس کا بھائی دیکھیں, یہ تو جو ہمارے اعمال ہیں, جی یہ تو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. بات ہم کر رہے ہیں نکاح کی. صحیح ہے, ٹھیک ہے, کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح, اہل کتاب کے ساتھ نکاح, تو یہ تو نکاح تو ایک دنیاوی عمل ہو گیا. ایم رائٹ اور رانگ سلمان بھائی مجھے ذرا بتائیے گا, ٹھیک ہے. اگر جو اعمال ہیں ہمارے, ہم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی, اس کا گناہ اور ثواب اس نے دینا ہے, جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس نے کرنا, اس کے ہم کچھ نہیں ہیں. یہ اگر آج کل کے کچھ علماء معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے, جنت اور دوزخ بانٹ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے بھی معذرت ہے کہ وہ اس طرح کے کام نہ کریں اور اس طرح کی چیزیں نہ کریں. جنت اور دوزخ کے فیصلے کسی کو جہنمی کر دیتے ہیں, کسی کو جو ہے کافر کے فتوے دے دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ان کے دائرۂ اختیار سے باہر ہیں, وہ نہیں کر سکتے. یہ اختیار یہ ان کو نہیں دیا کہ وہ جی جنت جہنم کر دیں, کسی کو کافر کہہ دیں, کسی کو کچھ کہہ دیں. بھائی کلمہ گو ہے, اہل کتاب ہے یا مسلمان ہے, قرآن مجید کو مانتا ہے, اللہ کو ایک مانتا ہے, آج وسلم کو پیغمبر مانتا ہے, اپنا نبی مانتا ہے, تو اس کو کیا کافر کہہ سکتے ہیں؟ میں تھوڑی سی اس حوالے سے ڈیٹیل میں جاؤں گا. یہاں پر کچھ مسکنسیپشنز ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک ہے عمل, ایک ہے عقیدہ. جی, دین عقیدے کے معاملے میں بڑا حساس ہے. بالکل صحیح, وہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتا. بالکل صحیح. اور جب عقیدہ کسی شخص کا ٹھیک ہو, تو عمل چاہے اس میں تھوڑی بہت کمی ہو, تو اللہ کی ذات جو ہے اس سے رحمت کی امید ہوتی ہے کہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, رحیم اور کریم ہے. تو دین کے معاملے میں کوئی عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. عقیدے کا آپ نے پہلے بتا دیا کہ چاہے وہ عیسائی مذہب ہو, چاہے یہودی مذہب ہو, چاہے کسی بھی مذہب سے ہو, اگر اس کا عقیدہ وہی ہے جو تھا شروع میں اپنے پیغمبر کے فالوورز میں سے اور ان کی امت میں سے, تو عقیدہ تو بالکل ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا, عقیدہ اس کا صحیح. عمل میں کمی بیشی وہ اللہ جانے, اللہ کا بندہ جانے, وہ اس کے کام ہے. جی بالکل. اچھا, دوسری بات یہ ہے
کہ ہمارے ہاں جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ فرقے بن گئے ہیں، اور ان فرقوں کے بننے کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہی فکروں کا بتا دیا تھا. آپ نے بتایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، جی 73 حصوں میں یہ تقسیم ہوگی، جی، اور سب کے سب جو ہے وہ گمراہ ہوں گے، ایک حق پر ہوگا. اب ہم جو آج کل متفکر ہیں نا، ہمارے آج کے نوجوان، کہ بھئی ہم کہاں جائیں، ہر ایک جو ہے اپنی طرف بلا رہے ہیں. اس پر انشاءاللہ آپ نے کہا ہے کہ ایک ڈیٹیل پروگرام کریں گے، لیکن میں تھوڑا سا اشارتاً یہاں سے گزروں گا تاکہ لوگوں کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ رہے. بالکل صحیح، بالکل، اور یہ بڑا ضروری بھی ہے، کیونکہ ہر ایک کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی ہم کس کی مان ہیں، ہم کہاں جائیں. ہر ایک کہتا ہے میں حق پر ہوں، ہر ایک کہتا ہے میں حق پر ہوں. تو اس حق کی نشانی ہمارے نبی اکرم شفیع اعظم نے ہمیں کر دی ہے. اس نے ہمیں کوئی کنفیوژن میں نہیں چھوڑا ہے. وہ اپنے امت پر جس قدر مہربان تھے، اور وہ کیسے جاتے اس طرح کہ امت کو پیچھے کنفیوژن میں چھوڑ جاتے، تو اس نے بڑا کلیئرلی انہوں نے یہ فرما دیا کہ حق وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہوں آپ سمجھ جائیں کہ یہ حق ہے. بے شک. تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو گمراہ فرقے ہیں، مثلا کرامیہ ہے، جہمیہ ہے، قدریہ ہے، اور اس کے علاوہ رافضیہ ہے، یا اس کے علاوہ اور بہت سارے گمراہ فرقے ہیں، ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت جو ہے یہ حق اور سچ کا راستہ ہے. کیوں؟ اس کی دلیل ہمیں ما انا علیہ و اصحابی سے ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اگر کسی معاملے میں رہنمائی لینی ہو تو آپ نے میری سنت، میری حدیث اور میری سنت سے رہنمائی لینی ہے. اگر اس میں نہ ملے تو انا و اصحابی، میرے صحابہ کی سنت کو دیکھ لینا. میرے یہاں صحابہ سلمان بھائی میں آپ کے ساتھ یہ ایک الگ سے کچھ اور فرقوں سے بھی علماء حضرات کو بٹھا کے میں یہ جاننا چاہوں گا اس ڈیٹیل کے اندر، کیونکہ بہت ساری کنفیوژن ہے اور ویورز کے لیے یہ چیز تھوڑی سی کلیئر ہونا ضروری ہے. یہاں پر آپ تمام جو ہمارے سامعین ہیں ان کا بھی اور آپ مہمانوں کا بھی ماشاءاللہ تشریف لائے، بہت زیادہ شکر گزار ہیں. ہم نے پوری کوشش کی کہ عوام تک، ہماری پبلک تک، ہمارے ویورز تک پراپر ہم پہنچا سکیں. آپ تمام صاحبان کا بہت بہت شکریہ. لاسٹ میں آپ ویور سے پھر وہی چیز کہنا چاہوں گا، آمنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسولہ و باللہ الیوم الآخر. تمام نبیوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، اللہ پہ ایمان، اللہ کی تمام کتابوں پہ ایمان، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، ورنہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہر پیغمبر پہ ایمان رکھنا، ہر پیغمبر کو پیغمبر ماننا، اور ہر کتاب کا، ہر مذہب کا اور آخرت کا، اللہ کا، آن وسلم کے اوپر پیغمبر ماننا، یہ ساری چیزیں ہمارا بیسک ایک پورے اس ایپیسوڈ کو اگر دیکھیں تو یہی بنتا ہے. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر اور اس کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر اور آخرت کے دن کے اوپر. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت چاہوں گا آپ تمام سامعین سے اس وعدے کے ساتھ کہ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ.